یہ بھی صحیح ہے عزیزو. الجزء الثالث والعشرون من حدیث ابی الطاہر تعلیف الحافظ دارقطنی، چھاپ دار الخلفاء للکتاب الاسلامی کویت میں سنہ 1986 میں چھپی کتاب. یہاں پر حدیث نمبر 151، حدیث نمبر 152، صفحہ نمبر 50 میں یہ دو مختلف اسانید کے ساتھ سلمہ ابن کحیل سے جو رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے، اور دونوں سند صحیح ہیں. یا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ما اتبعتموہما القرآن و اہل بیتی عترتی. اے لوگو جان لو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک کہ ان کی اتباع، ان دونوں کی اتباع کرتے رہو گے، قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. دوسری حدیث انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ما اتبعتموہما کتاب اللہ عز وجل و اہل بیت عترتی سلام من اللہ علیہم. یہ بھی دو صحیح اسانید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب المنتخب من مسند عبد ابن حمید، بہت بڑے حافظ ہیں. یہ جزء اول ہے، چھاپ کہاں کی ہے؟ دار بلنسیہ، دار بلنسیہ المملکۃ العربیۃ السعودیہ الریاض، ریاض میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 214 مسند زید بن ثابت میں پہلی حدیث، حدیث نمبر 240 یہاں پہ روایت ہے. حدثنا عبد بن حمید فرماتے ہیں حدثنی یحیی بن عبد الحمید حدثنا شریک حدثنا رکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت. سند متصل اور سب کے سب ثقات ہیں. عبد بن حمید نے جو القاسم بن حسان کی طریق سے زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ زید بن ثابت نے کہا، زید بن ارقم نہیں، زید بن ثابت نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انی تارک فیکم ما ان اتمسکتم به لن تضلوا، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو کہ اگر انہیں تھامے رکھو، ان کی اتباع کرتے رہو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میری کتاب اللہ کی کتاب اور میری عطرت میری اہل بیت طاہرین علیہم السلام. فإنہما لن يفترقا حتى يرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ پہ داخل نہ ہو جائیں گے، مجھ سے نہیں ملیں گے. اچھا عزیزو، یہ چاپ ریاض کی چاپ تھی، ٹھیک ہے نا. اب اس ریاض کی چاپ کی طرف واپس آتے ہیں. میں ایک اور عبد ابن حمید کی مسند کی منتخب دکھاتا ہوں جو ترکی کے چاپ کا ہے. یہ ترکی کے چاپ کا ہے، ترکی میں چھپی المنتخب من مسند عبد ابن حمید. یہ سقریہ ترکیہ میں ڈاکٹر کمال الدین اوزدمیر جو ہیں وہاں پہ پروفیسر ہیں، انہوں نے چھپائی اس کتاب کو، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 98 میں حدیث نمبر 240 میں انی زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترت اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ المنتخب من مسند عبد بن حمید ہے، چھاپ عالم الکتب، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 107 میں حدیث نمبر 240 مسند زید بن ثابت، وہ اسی سند کے ساتھ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. تو یہ مسند عبد بن حمید میں بلا شک یہ حدیث ثابت ہے. اچھا، جب یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آئیے اس حدیث کی سند پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے حدیث کی سند کے متعلق کیا یہ حدیث سند متصل ہے یا اس کے رجال ثقات ہیں یا نہیں. تو ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ جو عبد ابن حمید کی جو مسند ہے اس کی تحقیق کی ہے شیخ ابو عبداللہ مصطفیٰ ابن العدوی نے. اس شخص نے حدیث نمبر 240 جو آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث یحییٰ ابن عبد الحمید روایت کرتے ہیں شریک سے. شریک رجال مسلم میں ہیں اور ان کے متعلق کوئی جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور یحییٰ ابن عبد الحمید بھی رجال
اب مسلم میں سے ہیں، رکین بھی رجال مسلم میں سے ہیں، قاسم بن حسان یہ بھی ثقہ ہیں، اور زید بن ثابت سے ان کی سماع بھی ہم نے ثابت کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ حدیث اس کی سند فی نفس ہی صحیح ہے، اور غیر کے ساتھ ملاحظہ کریں تو یہ متواتر ہے. تو یہ حدیث الحمدللہ اس کی سند متصل ثابت، اور اس کی عبارت بھی بہت واضح ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان کو تھامے رکھو، ان کی اتباع کرتے رہو، تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیت، اور میری عطرت میری اہل بیت، فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ میرے حوض کوثر پر میرے پاس وارد نہ ہوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج